برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ سامعین و ناظرین، ہم اس بات کے پابند ہیں کہ آداب زندگی میں ان حسین و جمیل آداب کو اختیار کریں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے انسانوں، تمہارے لیے اللہ کے رسول کے اندر ہی حسین ترین نمونہ ہے۔ حضرت مربی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ساتھیوں کی تربیت اور ان کو تنبیہ اور توجیہ کرنے کا کس قدر حسین اسلوب حضرات صحابہ نے نقل فرمایا ہے، آج کی اس مجلس میں ہم اسی کے متعلق چند واقعات بیان کریں گے۔ اس لیے کہ اگر ہم مأمور ہیں کہ ہماری زندگی میں حسین آداب ہوں، ہمارے بچے بڑے، ہمارے طلباء، ہمارے ساتھی جو ہمارے زیر اثر ہیں وہ ان آداب کو اختیار کریں، تو ایک اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ ان کو حسن ادب سکھانے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تأدیب کا اور ادب سکھانے کا اور تربیت کا وہ حسین اسلوب کیا تھا جس کے ذریعے آپ اپنے ساتھیوں کی تربیت فرمایا کرتے تھے۔ یہ موضوع اس لیے بھی اہم ہے کہ ہم یہ تو دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے ماحول میں، ہمارے گرد و پیش میں، ہمارے سامنے ہمارے چھوٹے بہت ہی باادب ہمارے ساتھ ہوں، اور ہم دیکھیں کہ وہ کس طرح حسن معاملہ سے ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں، مگر اس پہلو کو بھی ہم سبھی کو یاد رکھنا چاہیے کہ اپنے چھوٹوں کو زندگی کے ادب سکھانے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کون سا حسین ترین اسلوب تربیت تھا جس کی وجہ سے آپ کے صحابہ کرام کی تربیت ہوئی۔ تو لہٰذا حسن تادیب بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ اگر حسن ادب ہم اپنے بچوں میں چاہتے ہیں، ساتھیوں میں چاہتے ہیں، شاگردوں میں چاہتے ہیں، طلباء میں چاہتے ہیں، تو ہمیں بھی حسن تادیب کو سیکھنا چاہیے۔ ادب تو اسلوب زندگی کیسے گزاریں، اور تادیب کا معنی وہ زندگی کے آداب کیسے سکھائیں ہم۔ تو آج کا موضوع ہمارا یہ ہے کہ کیسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرماتے تھے اپنے صحابہ کی، یعنی حسن تربیت جسے آپ کہہ سکتے ہیں، یا حسن تادیب جسے کہہ سکتے ہیں، یا تنبیہ کرنے کا وہ حسین ترین اسلوب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا۔ اس سے پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا جب اسوہ حسنہ بنائیں گے تو یہ ہماری دینی اور روحانی ترقی کا باعث ہوگا۔ دوسرا، لوگ ہمارے قریب ہوں گے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ،
اپنے رحمت للعالمین محبوب آدم جو مخلوق میں ہیں ان کو فرما رہے ہیں کہ اگر آپ بھی سخت دل ہوتے، آپ ترش مزاج ہوتے، اور آپ کا اسلوب تربیت و تعلیم اس میں حسن نہ ہوتا تو یہ لوگ آپ کے پاس نہ بیٹھتے۔ تو آج اس چیز کی مربی حضرات میں، معلم حضرات میں یا خاندان کے سربراہ میں اس چیز کی انتہائی کمی ہے۔ میرے برادران اسلام، ہم تادیب میں، تربیت میں، تعلیم میں اور دوسروں کو ادب سکھانے میں اس اسلوب کو اختیار کریں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اختیار فرماتے تھے۔ اب سیرت اور شمائل کی کتب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم الشان سیرت کے پہلو کا جو ذکر ہوا ہے، اس میں سے چند واقعات ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ کسی بھی ناپسندیدہ عمل پہ ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو اب ہمیں کیسے اسے آگاہ کریں، اس میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تخاطب بہت ہی خوبصورت تھا۔ اب نماز اہم ترین فریضہ ہے اسلام کا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے احکام کے سب سے زیادہ ادا کرنے والے اور ادا کروانے والے تھے، خود اہتمام فرمانے والے اور اپنے ساتھیوں کا اہتمام کروانے والے تھے۔ اب آپ دیکھیں، آپ کو پتہ ہے سب کو کہ نماز کے اندر نگاہ نمازی کی مصلی یعنی سجود گاہ جو سجدے کی جگہ ہے اس طرف ہونی چاہیے۔ اب ایک صحابی، اب آپ دیکھیں کہ اگر ان سے اس بارے میں کوئی سوء ادبی ہوتی ہے نماز کے ساتھ تو کس طرح حسن ادب سے آپ یا حسن تادیب سے آپ اپنے صحابہ کو سکھاتے ہیں۔ ایسا انداز اختیار فرماتے کہ نہ مخاطب کی ہتک ہوتی، نہ اہانت، اور کسی کا نام لیے بغیر کسی سوء ادبی کا معالجہ بھی آپ فرما دیتے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ ایک دن نماز ادا کی، اور پھر اس کے بعد اب آپ دیکھیں انداز تخاطب۔ نماز پوری کرنے کے بعد آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ دوران نماز اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ صف کے اندر نمازیوں کے اندر میں سے کسی شخص کی نگاہ اس طرف نہیں تھی جس طرف نماز میں نگاہ رہنی چاہیے، یعنی سجود کی جگہ پہ۔ ادھر ادھر نگاہ کرنا، آسمان کی طرف دیکھنا، دائیں بائیں دیکھنا، یہ سوء ادب ہے نماز کے ساتھ۔ مگر اس ادب کو حسن ادب کے ساتھ اور حسن تادیب کے ساتھ سکھانا، یہ ہے اسوہ حسنہ جناب رسول اللہ کا۔ اب آپ دیکھیں، آپ نام نہیں لیتے جو شخص ایسے کر رہا تھا، بلکہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کو کیا ہوا کہ وہ دوران نماز اپنی نگاہ کو آسمان کی طرف کر دیتے ہیں۔ کس قدر ہی خوبصورت انداز تخاطب ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یوں حسن تخاطب سے اور حسن تادیب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جیسے اہم فریضے میں، اب ہم جب کسی کو دیکھتے ہیں، کوئی بچہ یا کوئی بڑا، تو ہم فوراً غصے میں آ جاتے ہیں، نہ انداز گفتگو ہمارا اچھا، اور یہ بھی دیکھتے بھی نہیں کہ سامنے جو مخاطب ہے اس کی عزت نفس کا بھی خیال رہو۔ یہ تھا اصل میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ جو ہوتی تھی کسی ناپسندیدہ عمل پر، وہ بھی آپ کے لطف و کرم کا انتہائی حسین مظہر ہوتی تھی۔ تو یہ ہے اصل میں وارثان نبوت اور مربیان امت
اور خاندان کے بڑوں کے نام پیغام رحمت للعالمین کا دوسروں کی تنبیہ میں۔ اسی طرح ایک اور صحابی کا واقعہ ہے۔ اب نماز کے بارے میں تو ایک ہم نے قصہ ذکر کیا، اب دیکھیں روزے کا قصہ۔ ایک غریب صحابی تھے، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، اب لوگ روزے کی حالت میں تھے، وہ بھی روزے کی حالت میں تھے، اور وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہلک تو یا رسول اللہ، اے رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے اپنی بیوی سے رمضان کے دن میں صحبت کر لی۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ اس کا کفارہ معروف ہے کہ 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے، یا 60 مساکین کو کھانا کھلائے، یا غلام کو آزاد کرے۔ اب حضرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سراپائے رحمت بن کر اس کے کفارے کی ادائیگی کی کس قدر فکر کرتے ہیں۔ جب آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص تو مدینے کا غریب ترین شخص ہے، یہ اس قصے کو بخاری اور مسلم دونوں نے اپنی صحیح میں ذکر فرمایا حضرت ابو ہریرہ سے، اور وہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک صحابی آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ہلکت، میں ہلاک ہو گیا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا بات ہو گئی؟ اس نے کہا میں نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے صحبت کر لی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تو ایک غلام آزاد کر سکتا ہے؟ اس نے عرض کیا نہیں، اور بعض روایات میں ہے کہ اس نے اپنی گردن کو پکڑا ایسے اور فرمایا یا رسول اللہ میں اسی گردن کا مالک ہوں، جیسے آتا ہے نا قرآن میں رقبہ، فک رقبہ، یعنی غلام کو آزاد کرنے کی تعبیر فک و رقبہ سے ہوئی ہے، یعنی گردن کو آزاد کرنا۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ پھر میری یہی گردن ہے، اب میں اس کے علاوہ کسی اور کا مالک نہیں ہوں۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھ سکتے ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ اس نے کہا یا رسول اللہ میں اگر ایسا کر سکتا ہوتا تو رمضان کے فرض روزے میں مجھ سے کیسے ایسے سرزد ہوتا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا 60 مساکین کو کھانا کھلا سکتے ہو؟ اس نے عرض کیا نہیں، بلکہ بعض روایات میں ہے کہ اس نے کہا یا رسول اللہ آپ یہ کہہ رہے ہیں پورے مدینہ منورہ کے شہر میں مجھ سے بڑھ کر کوئی اور مسکین ہے ہی نہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ اب آپ دیکھیں یہ ہے فکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، عزیز علیہ ما عنتم۔ آج ہی میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا اس حضور کے اس وصف کی تعریف کہ حضور خود فکر کرتے، آپ پہ شاق گزرتا، آپ کو تکلیف ہوتی کسی مسلمان کی تکلیف سے، حریص علیکم، آپ حریص ہوتے، شدید آرزو رکھتے کہ میرے صحابہ کرام جو ہیں ان کو تکلیف نہ ہو۔ تو اب آپ کو فکر ہوئی کہ اب کیا کیا جائے۔ تو جب حضرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر رکے تو وہ فرماتے ہیں راوی کہ ہم اسی حالت میں تھے، یہ حضرت ابو ہریرہ روایت فرما رہے ہیں کہ ایک شخص مدینہ منورہ میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت بڑا ٹوکرا کھجوروں کا لایا، اور اسی لیے لایا کہ آپ اس کو تقسیم فرما دیں۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ آؤ بھائی تمہارے کفارے کا بندوبست ہو گیا ہے، آؤ۔
انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں حاضر۔ حضور نے فرمایا اب یہ کھجوریں لے جاؤ، یہ کفارے کے لیے کافی ہیں، اور جاؤ فقراء مدینہ پہ جا کے صدقہ کرو۔ اب آگے اس نے کیا فرمایا، اس نے کہا یا رسول اللہ اب یہ صدقہ تو میں اسے کروں جو مجھ سے زیادہ فقیر ہو۔ اللہ کی قسم مدینے کے شہر میں، اس شہر کی آبادی میں میرے سے زیادہ کوئی اور محتاج نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ اس قدر ہنسے حتیٰ کہ آپ کی مبارک ڈاڑیں جو تھیں وہ بھی نظر آنے لگی، کیونکہ اکثر حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے، تبسم فرماتے تھے، زور سے ہنستے نہیں تھے، مگر اس صحابی کے بارے میں یہ قصہ اگرچہ یہ بات اسی کے ساتھ خاص ہے، لیکن غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ایک داعی، ایک راعی، ایک بڑا، ایک سربراہ، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس میں کیا ہے کہ آپ کس طرح اپنی امت کی معاشی، عائلی، انفرادی، اجتماعی فکر رکھتے تھے، اور امت کے مسائل اور اپنے ساتھیوں کے مشاکل کو کس قدر خیال رکھ کے ان کے حل بھی تلاش فرماتے تھے۔ اب آپ دیکھیں، ایک قصہ ہم نے نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسن تادیب کا ذکر کیا، اور دوسرا قصہ ہم نے روزے کے بارے میں۔ ایک اور قصہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں حضرت معاویہ بن حکم سلمی کی روایت سے نقل فرمایا ہے کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کر رہا تھا، جماعت ہو رہی تھی، اور کسی صحابی نے چھینک لی۔ اب چھینک میں آپ کو پتہ ہے جب کسی کو آئے تو سنت ہے کہ وہ کیا کہے، الحمدللہ، چھینکنے والا، اور چھینک کو سننے والا کیا کہے، یرحمک اللہ۔ یہ ہیں آداب زندگی کہ ہر حال میں مسلمان اللہ کو یاد کرے۔ آج کل تو لوگ چھینک آئے تو سوری کہہ کے لوگوں کو ٹال دیتے ہیں، اگر ان کو کھانسی آ جائے تو وہ کچھ اور الفاظ بول کے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول کا اسوہ حسنہ ہے ان حالات میں جو انسانوں کو پیش آتے ہیں۔ بہرحال نماز میں تھے، چھینک آئی، اس نے الحمدللہ، چھینک والا کہتا ہے، اب یہ صحابی نے یرحمک اللہ نماز کے اندر ہی کہہ دیا، یعنی جواب دے دیا دوران نمازی۔ اب جناب علی جو دوسرے ساتھی تھے انہوں نے گھورنا شروع کر دیا اس کی طرف، غصے سے دیکھنے لگے، اور وہ صحابی فرماتے ہیں کہ معاویہ بن حکم کہ میں اتنا پریشان ہو گیا کہ میں نے دل میں سوچا کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کر لی ہے، کاش مجھ پر میری ماں مر چکی ہوتی۔ یہ سن کر وہ لوگ اپنے ہاتھ رانوں پر مارنے لگے۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ لوگ مجھے چپ کرانا چاہتے ہیں تو میں چپ ہو گیا۔ اتنے میں حضرت رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نماز سے فارغ ہو کر۔ جب آپ نماز پڑھ چکے تو فرمانے لگے، یہ صحابی روایت کرتے ہیں کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، کس طرح رحمت سے، شفقت سے، محبت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری تربیت فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم جناب رسول اللہ نے مجھے جھڑکا نہیں، نہ گالی دی، نہ مارا، صرف اتنا فرمایا، نماز میں دنیا کی باتیں درست نہیں، وہ تو تسبیح یعنی سبحان اللہ، اللہ کی پاکی بیان کرنا، تکبیر، اللہ اکبر کہنا، اور قرآن کریم کی تلاوت سے عبارت ہے۔ کیسا انداز رحمت ہے، رحمت للعالمین کا مومنین کی تربیت اور اصلاح میں۔ اسی طرح کا ایک اور قصہ امام مسلم نے اپنی صحیح میں نقل فرمایا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک دیہاتی آیا اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے لگا۔ اب دیکھیں، مسجد اور مسجد بھی نبوی،
اور وہ پیشاب کرنے لگا۔ اب جب صحابہ کرام نے دیکھا تو کہنے لگے ارے کیا کر رہے ہو، یہ ڈانٹا اسے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس شخص پہ اس کے پیشاب کو نہ روکو۔ اب دیکھیں کتنی رحمت اور شفقت ہے اپنے اس امتی پہ کہ پیشاب کا روکنا چونکہ پیشاب کرنے والے کے لیے اذیت کا باعث ہوتا ہے، تو فرمایا نہ روکو اس کو۔ اور پھر اس کے بعد جب وہ فارغ ہو گیا آرام سے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں پیشاب اور نجاست پھیلانا یہ بہتر نہیں، یہ اس لائق نہیں، یہ اللہ کا گھر ہے، اسے صاف ستھرا رہنا چاہیے۔ اب آگے کیا کہا؟ اور صحابہ کو کہا کہ لاؤ پانی کا ایک ڈول اور اس کو بہا دو۔ اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ انداز دعوت کا، یہ انداز تربیت کا، اور یہ انداز مبارک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کی تعلیم کا تھا۔ اسی طرح کا ایک اور قصہ حضرت ابو امامہ روایت فرماتے ہیں، جسے امام احمد نے اپنی مسند میں ذکر کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا قریش میں سے، اور اس نے کہا یا رسول اللہ میں مسلمان ہوتا ہوں مگر مجھے ایک چیز کی اجازت دے دیں کہ میں زنا کروں، اس کی اجازت آپ دے دیں۔ تو اب صحابہ کرام نے فوراً جب اس کو دیکھا کہ اس نے یہ الفاظ کہے ہیں تو اس سے کہا کہ دور ہو جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے میرے قریب کرو۔ جب وہ نوجوان آپ کے قریب ہو گیا تو آپ نے نصیحت کا کیا انداز اختیار فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ کوئی شخص تمہاری ماں سے زنا کرے؟ وہ تو نوجوان نے کہا اللہ کی قسم بالکل بھی نہیں، اللہ مجھے آپ پر قربان کر دے، میں نہیں پسند کرتا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اسی طرح دوسرے انسان بھی، دوسرے لوگ بھی یہ پسند نہیں کرتے کہ کوئی ان کی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ پھر آپ نے نوجوان سے دریافت کیا کیا تو اپنی بیٹی کے ساتھ زنا پسند کرتا ہے؟ نوجوان نے عرض کیا مجھے اللہ آپ پہ میری جان قربان یا رسول اللہ، میں بالکل اپنی بیٹی سے زنا کو پسند نہیں کرتا۔ تو آپ نے فرمایا اسی طرح دیگر لوگ بھی پسند نہیں کرتے کہ کوئی ان کی بیٹی سے زنا کرے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دہرایا کہ آؤ میں تم سے یہ پوچھتا ہوں کہ تم اپنی بہن کے ساتھ اس بے حیائی کو پسند کرتے ہو؟ تو اس نے کہا اللہ مجھے آپ پہ قربان کر دے، میں اللہ کی قسم بالکل اپنی بہن کے ساتھ زنا کو پسند نہیں کرتا۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح دوسرے لوگ بھی اپنی بہنوں کے ساتھ زنا پسند نہیں کرتے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مختلف رشتہ داریوں، پھوپھیوں، چچیوں، جو جتنے بھی قریبی تھے ان کے ساتھ، پھر اس کے بعد خالاؤں کا ذکر فرمایا۔ تو نوجوان ہر وقت پہ یہی جواب دیتا کہ میری جان آپ پہ قربان ہے یا رسول اللہ، میں اسے پسند نہیں فرماتے۔ راوی کہتے ہیں کہ جب اس کے بعد وہ نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس توجیہ اور تعلیم کے بعد آپ سے جدا ہوا تو ہم نے دیکھا کہ اس کے اندر بالکل ہی اس بے حیائی کے لیے کوئی خواہش نہیں رہی۔ تو مقصد صرف ہمارا یہ ہے کہ منکر پر انکار کا اسلوب بھی اسلوب نبوی ہونا چاہیے، کیونکہ حسن آداب میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہیں، اور حسن تادیب میں بھی، تعلم میں بھی اور تعلیم میں بھی، تربیت میں بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب حکیمانہ یہی ہمیں اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسوہ حسنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری زندگی میں وہ حسین آداب آ جائیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے لائے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے جو آپ
کو عطا فرمائے تھے۔ تو حسن آداب اور پھر حسن تأدیب، دونوں چیزیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے اندر اچھے آداب ہوں، تو ہمیں بھی یہ بھی اختیار کرنا چاہیے کہ ہم ان کی تادیب میں بھی اسی حسین اسلوب کو اختیار کریں جو جناب رسول اللہ کا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ کی اتباع کامل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ برائے مہربانی ڈاکٹر سعید مکی کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔